ظفر ہلالی صاحب، یہ تو ہو گیا اسٹریٹجک معاملہ، آپ سفارتی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. یہ جو آج پاکستان کا رسپانس ہے، ہاؤ از اٹ سر؟ کیا اس سے بات بن جائے گی یا اٹس ناٹ انف اور وی ہیو ٹو ٹیک سم مور میئرز ٹو کاؤنٹر انڈین نیریٹو؟ دیکھیے، جو میں نے دیکھا ہے تو اٹس فرسٹ کلاس جواب. اچھا، ہم نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ویپنائز کریں گے پانی کو، پانی کے مسئلے کو اگر آپ ویپنائز کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، دیٹ از این ایکٹ آف وار. تو ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے آج کر لیا ہے. انہوں نے 2 جگہ پاکستان کا پانی کو ڈائیورٹ کیا ہے یا کم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ایکچولی ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے. جنگ شروع ہو گئی. وی ہیو سیڈ کہ اگر آپ یہ کریں گے، ہاں ہم نے کہا تھا اگر آپ یہ کریں گے اٹس این ایکٹ آف وار. انہوں نے کیا، اٹ از ناؤ این ایکٹ آف وار. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیسے لڑیں گے؟ کیا آپ ہندوستان جو چاہتا ہے اس طریقے سے لڑیں گے کہ ان کا جو فوج ہے ہمارے سے زیادہ 4 گنا، ان کا جو ایئر فورس ہے ہمارے سے زیادہ 6 گنا، ان کا نیوی جو ہے 8 گنا، یو ول یوز ان کے ساتھ ان کنونشنل وار کریں گے کہ آل ویپن وار ہوگا یہ، اور خاص طور نیوکلیئر ویپنز جس کو آپ نے بنایا، جس کے لیے آپ نے گھاس کھایا، جس کو آج تک اگر کچھ چیز آپ کو بچا رکھا ہے دیٹ از نیوکس، وہ ہے نیوکلیئر. تو آپ اب نیوکلیئر ویپنز کا ٹائم کیا ہے. آپ نے اناؤنس کر بھی دیا تھا کہ ہم ہر چیز سے لڑیں گے جو ہمارے پاس ہے. آپ نے ملک کو کہا تھا کہ گھاس کھاؤ، اگر تم گھاس کھاؤ گے تو یہ ویپن بھی ہم حاصل کر لیں گے. ہم نے گھاس کھایا، ویپن حاصل ہو گئی. تو اب یہ ویپنز ہمیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. کیا انڈیا یہ مانے گا؟ دیکھیے ایک ہی طریقہ ہے انڈیا کو ہرانا. وہ کیا طریقہ ہے؟ بات کر رہے ہیں آپ نے ہلالی صاحب بڑا اچھا کمپیریزن کیا کہ کنونشنل جو وارفیئر اس میں تو ان کی عددی برتری ہے، ان کے پاس مین پاور کی برتری ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نان کنونشنل اور جو آپ کا سب سے امپورٹنٹ ٹول ہے دیٹ از نیوکلیئر ٹول، آپ کہہ رہے ہیں وہ باقی رہ گیا، اس کے علاوہ باقی آپشنز میں ہم شاید ان کو بیٹ نہ کر سکیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ یس، اور کوئی آپشنز ہمارا ہے ہی نہیں، اونلی نیوکلیئر آپشن. اور اس کو ہمارے لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. دیکھیے یہ ٹھیک بات ہے، ہمارے ڈپلومیٹس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا ایمرجنسی سیشن لینا چاہیے. ہمارے جورس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایڈوائزری اوپینین لینا چاہیے کہ کوئی ایک آدمی جو ایک ملک جو ٹریٹی سائن کرتا ہے، کیا وہ اٹھ کے ایک دن کہہ سکتا ہے بس یہ کافی ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے؟ کر سکتا ہے ایسی چیز؟ یہ سب وہ کہتے ہیں پریفرل میٹرز ہیں. ایکچوئل میٹر یہ ہے کہ ہندوستان جو اپنا ویٹ، جو ہمارے سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے، 4 گنا زیادہ فوج، 6 گنا زیادہ ایئر فورس، 8 گنا زیادہ نیوی، ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ابھی ادھر لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیا یہ فورس کو ہم ریزسٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کر کے دکھایا؟ کر سکتے ہیں. نہیں دکھایا. کدھر دکھایا ہے؟ کدھر دکھایا؟ ابھی تو 100 بلین کا انہوں نے ابھی ویپنز جو لیے ہیں، یہ کس کے لیے لیے ہیں؟ یہ انڈیا نے یہ ہر جگہ جا کے جو تیاری لگے، کس لیے بھائی؟ یہ تو پاکستان کے لیے لیا ہے. اور ہمارے پاس جو بھی ہے اچھے لڑیں گے، نو ڈاؤٹ، بہادری سے لڑیں گے، نو ڈاؤٹ، بٹ دین نمبرز کاؤنٹ. اور اب یہ وقت آ گیا ہے ٹو کاؤنٹ. اور ہمارے پاس 160 نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں. ایک ہی طریقہ ہے ہندوستان کو جیتنے سے روکنا، ایک ہی طریقہ. جیسے ایک ہی طریقہ ہے یوکرین کو، روس کو روکنے کے لیے، مگر یوکرین نے اپنا ویپنز دے دیا ہے. اٹ ہیز سرینڈرڈ اٹس نیوکلیئر ویپنز. اور And they are paying the price. طریقہ ایک ہی ہے، نیوکلیئر ویپنز. And they are paying the price.
یہ سب کو انہوں نے چٹھی دے دی تھی. امریکہ نے قازقستان کو کہا, ازبکستان کو کہا, دے دو دے دو دے دو, ہم گارنٹی کرتے ہیں تمہارے پاس کوئی آ کے لڑے گا نہیں تمہارے خلاف. انہوں نے دے دیا دے دیا دے دیا. اب کیا ہو گیا؟ ٹھیک. آپ سمجھتے ہیں اگر یوکرین کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے یہ پوٹن آگے بڑھتا؟ مشکل ہو تو جاتا. دیکھیے لیٹس بی ویری کلیئر, یہ ایک ہی اب میرے خیال میں ہم آگے ہیں. دس از دا لاسٹ ریزورٹ, اور ہمیں پتا تھا, اس کے لیے ہم نے تیاری کیا ہے. تو آپ بسم اللہ کر کے اگر ضرورت پڑے, ہم نہیں چاہتے ضرورت, مگر اگر پڑے آگے بڑھے. بالکل ٹھیک. ظفر صاحب, آج بہار میں نریندر مودی بولے ہیں کہ جنہوں نے یہ حملہ کیا ہے, یہ آتنک کیا ہے, ان کو سپورٹ کرنے والوں کو میں کلپنا کر رہا ہوں کہ ان کو اس سے بڑی سزا ملے گی. بچی کھچی زمین کو ہم مٹی میں ملا دیں گے. وہ تو بہار میں ہوں یا جہاں بھی ہوں جا کے پاکستان کا نام لے کر بھی اور لیے بغیر بھی کچھ اور ہی کانسیکوینسز ہمیں دکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ مودی جو ہے جیسے آپ کو پتا ہے, اس کو امریکہ نے روک دیا تھا ویزا حاصل کرنے سے. ووچر آف گجرات. اس لیے کہ جب یہ چیف منسٹر تھا آف گجرات, ایگزیکٹلی 2000 مسلمانوں کو انہوں نے حکم کیا تھا, وہ ایس پی جو تھا, اور ایس پی جو تھا وہ جعفری, اس وقت کا نیشنل ان کا پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا, اس کی وائف تھی, اور اس کی وائف کے سامنے اس کو کاٹا, اس کا ہاتھ اور پیر کاٹے. تو وہ وائف دیکھ رہی ہے ایس پی کو اور کہہ رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے, تم کیا کرے ہو؟ کہتا ہے سوری ہمارے آرڈرز ہیں کہ انٹروین نہ کریں. مودی یہ ایک جینوسائیڈل مینیاک ہے, یہ نتن یاہو سے کم نہیں ہے. کیوں امریکہ نے اسے بند کیا تھا فرام وزٹنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس؟ اسی لیے کیا تھا نا کہ the man is guilty. آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہیومینٹی, اس سے آپ کوئی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دفعے بھی کسی طریقے سے بائی سم میریکل آپ بچ جائیں جنگ سے, آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کے اس کے رہنے میں اور پھر ایسے موقع نہیں آئیں گے؟ ہاؤ مینی ٹائمز ول یو جسٹ بیرلی اسکیپ وار؟ تو یو ہیو ٹو بی ریڈی. آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیں, گیٹ them ready, get them I mean deployed. تو میں یہ اس لیے کہتا ہوں, دیکھیے ہم لوگ فارن سروس میں, میں 40 سال گزارا ہوں فارن سروس میں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو اسٹڈی کریں, ان کے بارے میں پڑھیں. This man is genocidal as far as Muslims are concerned. بالکل. یہ تو کہتا ہے ثواب ہے, جتنے مارو اتنا ثواب ہے. تو پلیز اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس کو آپ کبھی اپنے پوتوں کے کھانے پہ, شادی پہ اس کو دعوت دیتے ہیں؟ یہ آدمی جو جینوسائیڈل مینیاک ہے, I am absolutely astonished. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے what kind of leaders you are dealing with. ٹھیک.